وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ آج کا موضوع ہے اسلامی تاریخ کی عظیم شہادتیں، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں شہدائے اسلام۔ اس موضوع سے کئی سال سے آپ پروگرام سنتے رہے ہوں گے، چاہے آپ کا اپنا شہر ہو، آپ کی راجدھانی لکھنؤ ہو، یا ملک کے اور بھی دیگر بڑے شہروں میں شہدائے اسلام کے نام سے پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اس میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کے سپوتوں کی قربانیوں کو پیش کیا جائے۔ آج آپ کے سامنے میں بھی شہدائے اسلام کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میری کوشش پوری یہ ہوگی کہ مستند حوالوں سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے، کوئی بناوٹی بات، کوئی موضوع اور ضعیف روایت، کسی دشمن کی چال، اس طرح سے متاثر ہوئے بغیر صحیح تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تمہارے پاس ایسی آزمائشیں اور مصیبتیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلوں کے پاس آ چکی ہیں۔ مستہم البأساء والضراء، ان کو ذہنی پریشانیوں نے، فقر و فاقے نے، بیماریوں نے، جسمانی پریشانیوں نے گھیر لیا۔ وزلزلوا، حالات اتنے خراب کر دیے گئے کہ اندر سے اور باہر سے ہلا دیے گئے، ان کی زندگی میں زلزلہ برپا کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایمان والے اور وقت کے پیغمبر بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اے ایمان والو خبردار، ہوشیار، خوشخبری، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ اس آیت کے نزول کا مقصد ہی تھا مسلمانوں کو تسلی دینا۔ مسلمان معاشرے میں جو عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں، جو بچے یتیم ہو رہے تھے، ان کو حوصلہ دینا کہ تمہارے آباء و اجداد جو اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے حوالے سے فرمایا سورہ آل عمران کی 169 اور 70 نمبر آیت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں جو مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ سمجھو بھی نہ، مردہ گمان بھی نہ کرو۔ بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں روزیاں دی جا رہی ہیں، رزق دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا بھی کھلا مقصد ہے کہ جس کے باپ دنیا سے چلے گئے، جس کا بیٹا چلا گیا، جس کا شوہر چلا گیا، وہ گھبرائے نہیں، وہ زندہ ہیں، بس یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، وہ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ نے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کو انعام و اکرام دے رہا ہے اس کو لے کر وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ان کے پیچھے میدان میں رہ گئے ہیں، جن کو چھوڑ کر وہ آئے ہیں، وہ ان کے بارے میں اور خوش ہو رہے ہیں سوچ سوچ کر کہ میرا بھائی ابھی اگر جام شہادت نوش کرے گا تو آ کے وہی کچھ پائے گا جو آج مجھے مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت اس آیت میں بتلائی ہے۔ اسی آیت کو لے کر ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، عبداللہ ابن مسعود، اے اللہ کے نبی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ عند ربہم یرزقون، شہیدوں کو اللہ کے پاس روزیاں دی جاتی ہیں، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے اس کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دی جاتی ہیں، اور وہ سبز پرندے
قنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی کچھ قندیلیں ہوتی ہیں، اسی قندیلوں میں جا کر وہ سبز پرندے رہتے ہیں، اور انہی پرندوں کے اندر ان شہداء کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔ تسرح من الجنت حیث شاءت، اپنے قندیلوں سے، اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر وہ جنت میں جہاں بھی چاہتے ہیں گھومتے ہیں، کبھی جنت کی نہروں میں جاتے ہیں، کبھی جنت کے باغات میں جاتے ہیں، اپنے من کی مشروبات پیتے ہیں، اپنے من کے پھل فروٹ وہاں پر کھاتے ہیں۔ ثم تاوی الی تلک القنادیل، پھر جب ان کا من ہوتا ہے واپس اسی قندیل میں، اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی قنادیل میں چلے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عند ربہم یرزقون کا یہ معنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفسیر ہے، اور یہ تفسیر صحیح مسلم کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شہید بندوں کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے شہید بندوں فرماؤ کیا تمہیں کوئی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اے اللہ رب العالمین کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے شہید بندوں بتاؤ کیا اور کچھ چاہیے؟ اے اللہ تعالیٰ اب جنت میں آ گئے، ہماری روحیں قندیلوں میں عرش سے معلق قنادیل میں رکھ دی گئی ہیں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں اور آتے اور جاتے ہیں۔ اے اللہ اب اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ 3 بار اللہ یہ سوال کرتا ہے تو یہ شہید بندے اللہ تعالیٰ سے پلٹ کر ایک مانگ رکھ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگ لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شہید کی روح کہتی ہے یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اے اللہ رب العالمین ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ شہید کر دیے جائیں۔ جب یہ اپنی مانگ رکھیں گے، اپنا یہ مطالبہ اللہ کے سامنے جنت کے تمام شہید رکھ دیں گے، اللہ رب العالمین جواب دے گا اے میرے بندو یہ میں نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے، مرنے کے بعد کسی کو میں دوبارہ اس دنیا میں نہیں بھیجتا، یہ میرا پہلا فیصلہ ہو چکا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں کسی کو نہیں بھیجتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جائے گا، سمجھ لیا جائے گا کہ ان کو شاید کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر ان کو جنت کے اندر موج کرتے ہوئے آرام کرتے ہوئے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ شہیدوں کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم 1887، مسند احمد 2328 میں موجود ہے۔ اسلامی تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو ہم کو شاید اپنی اسلامی تاریخ کے 2-4 شہیدوں کے نام معلوم، میں آپ کے سامنے تقریباً 10 شہداء کے شہادت کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے شہید، پوری اسلامی ہسٹری کی پہلی شہیدہ ایک عورت ہے، ان کا نام ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، مکے میں سرداروں کا کفاروں کا دبدبا ہے، اگر کوئی غریب مسلمان ایمان لے آئے تو اس کو مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ اسلام لے آیا، عمار ان کے بیٹے ہیں، سمیہ ان کی بیوی ہیں، ایک اور بیٹے ہیں۔ اب اسلام لانے کے بعد ابو جہل ان کو مارنا شروع کر دیا، بقیہ مسلمانوں کو ستانے کے بعد ابو جہل کو جب فرصت ملتی تو شام کو سمیہ کے گھر آتا۔ طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد نقل فرماتے ہیں فجعل یشتم سمیہ ویرفس، سمیہ کو گالیاں دیتا اور ان کے خلاف گندی گندی بدی بھاشائیں استعمال کرتا، اور اس کے بعد سمیہ کو مارتا بھی تھا۔ سمیہ کے شوہر حضرت یاسر کو باندھ کر کھمبے میں کھڑا کر دیا جاتا، ادھر ایک طرف بیٹے کو باندھ دیا جاتا، اور سمیہ سے کہا جاتا کہ محمد کے ساتھ کفر کر دے، ایک اللہ کی عبادت کا انکار کر دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شبد بھی اللہ کے خلاف نہ بولا، محمد رسول اللہ کے خلاف نہ بولا، لیکن ابو جہل کی ساری اذیتوں کو برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ علامہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ثم طعنها بحربة في قبلها، حضرت سمیہ کو زمین پہ لٹا کر ان کی شرمگاہ میں ابو جہل لعین نے ملعون نے اپنے نیزے کو مار دیا۔ حضرت سمیہ چیخ مار کر دنیا سے چلی گئی۔ یہ اسلام کی پہلی وہ شہزادی ہے، پہلی وہ خاتون ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن اپنے دین کو کا سودا نہیں کیا۔ اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اول من استشہد فی الاسلام، یہ پہلی وہ خاتون ہے، پہلی وہ مسلمان ہے جس نے اسلام کے لیے شہادت کو قبول فرمایا۔ اور میرے بھائیوں اس معاملے میں بھی عورتوں نے بازی مار لی۔ اسلامی تاریخ کا چیپٹر جب ہم نے کھولا، سب سے پہلا نام اسلامی تاریخ کی عظیم شہادتوں میں اگر کسی کا آیا تو ایک عورت کا آیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
اللہ کے نبی جب ان کے گھر سے گزرتے تھے جہاں ابو جہل ان کو مارتا تھا، مسلمان ابھی کمزوری کی حالت میں تھے، اللہ کے نبی دیکھتے تھے کہ سمیہ کا شوہر باندھا ہوا مارا جا رہا ہے، سمیہ کا بیٹا بھی باندھا ہوا مارا جا رہا ہے، سمیہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرتے رہنا، اسلام سے غداری نہ کرنا، تمہارا ٹھکانہ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بنائے گا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار باقی رہے اور ان کے شوہر کو اتنا مارا گیا تھا کہ شدت تکلیف سے وہ اپنی طبعی موت دنیا سے چلے گئے۔ اسلامی تاریخ کی عظیم شہادتوں میں شہدائے بدر کو بھی ہم شمار کرتے ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ جو میدان بدر میں لڑی گئی سن 2 ہجری میں رمضان کے دنوں میں 313 ورسز 1000 تھے۔ اس جنگ کے اندر بھی 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی کے ایک چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ جب کفار نے للکارا تھا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مکے میں سے جو بھاگ کے مدینہ آئے ہیں کسی کو بھیجو، تو اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کو بھیجا تھا، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث۔ یہ عبیدہ ابن حارث وہاں زخمی ہو گئے تھے، جب اس جنگ کے بعد واپس لوگ مدینہ آ رہے تھے، راستے میں اسی زخم کی تاب نہ لا سکے اور وفات ہو گئی اور آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان تمام شہدائے بدر، شرکائے بدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کو دیکھا، ان کے اعمال، ان کے عقیدوں، ان کی سوچ و فکر کو بھی دیکھا، اور اللہ نے اہل بدر کے حوالے سے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، بدر میں میرے نبی کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کرام خوش ہو جاؤ، جو عمل کرنا ہو کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے ہی معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا۔ اسلامی تاریخ کی عظیم شہادتوں میں تیسرا نمبر شہدائے بدر کا آتا ہے، شہدائے احد کا آتا ہے۔ ایک جنگ ہوئی سن 3 ہجری میں، عید والے مہینے میں، شوال سن 3 ہجری میں، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں سے 6 مسلمان مہاجر تھے، باقی سب کے سب انصاری صحابہ تھے۔ اسی غزوے میں ہمارے نبی کے دانت توڑ دیے گئے۔ اسی جنگ میں اللہ کے نبی کے گال میں زنجیر کی کڑیاں گھس گئی تھی اور آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے زنجیر کا گولہ بنا کر اللہ کے نبی کی حفاظت کی تھی، اور اس جنگ میں بڑی عظیم عظیم شہادتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ سب سے عظیم شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کو سید الشہداء کا خطاب دیا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے 4072 پہ۔ ان کو شہید کرنے والے وحشی ابن حرب جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان سے جا کر کوئی پوچھتا ہے الا تخبرون بقتل حمزہ، حضرت حمزہ کو جیسے آپ نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مکے میں رہتا تھا، میں اس وقت کافر تھا، میں غلام شخص تھا، حضرت حمزہ نے بدر میں طعیمہ ابن عدی کو مارا تھا، اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ تو جبیر ابن مطعم انہوں نے وحشی ابن حرب سے کہا کہ تم بدلے میں حمزہ کو قتل کر دو، سپاری تمہاری یہ ہے کہ تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی ابن حرب جو اسلام لانے کے بعد یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے ٹارگٹ دے دیا گیا، وحشی حمزہ کو مارو گے تو آزاد کر دیے جاؤ گے، اسلام کا جانباز سپاہی، اسلام کے بڑے بہادر۔ کہتے ہیں میں ان کے فراق میں لگ گیا، میں انہی کو مارنا چاہتا تھا، میں نے سارے ٹارگٹ چھوڑ کر حمزہ کو نشانہ بنایا۔ فلما دنا منی رمیتہ بحربتی، میں نے اپنے نیزے سے ان کو نشانہ بنایا، جب وہ میرے قریب آئے میں نے اپنے نیزے سے ان کو مارا۔ فاضعوها في ثنته حتى خرجت من بين ورقيه، سامنے سے میں نے نیزہ مارا، ان کے ناف کے نیچے وہ نیزہ گھسا اور پھر پیچھے کے راستے سے پورے بدن کو پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ حضرت وحشی ابن حرب فرماتے ہیں حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے سگے چچا کو میں نے جب اس طریقے سے مارا، زمین پہ وہیں دھڑام سے گر گئے، اور یہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ تھا، ان کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، آپ کو سید الشہداء کا خطاب دیا گیا۔ وحشی ابن حرب جب یہ اسلام لے آئے، ان کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ ہائے میں نے کیا غلطی کر دی، میں نے اللہ کے نبی کے سگے چچا اسلام کے جانباز سپاہی کو مار دیا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے فطرتاً ان کو اپنے اندر درد محسوس ہوتا تھا۔ اور اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ اللہ کے نبی کو پہلے خبر مل چکی تھی کہ حمزہ کو مارا کس نے ہے، وحشی بن حرب غلام نے مارا ہے۔ یہ فرماتے ہیں فلما رآنی رسول اللہ، جب اللہ کے نبی کے سامنے میں پہنچا، اللہ کے نبی کی نگاہیں میرے چہرے پہ پہنچی تو آپ نے فرمایا انت وحشی، کیا تم وحشی بن حرب ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی میں وحشی بن حرب ہوں۔ انت قتلت حمزہ، کیا تمہیں نے میرے چچا حمزہ کو مارا تھا، کیا تمہیں نے شہید کیا تھا؟ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی جو بھی معاملہ تھا نیوز آپ تک خبر پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے وحشی بن حرب تیرا اسلام مجھے قبول ہے، تو آج سے مسلمان ہو گیا ہے، کیا تو محمد الرسول اللہ کے لیے اتنا کر سکتا ہے کہ تو میری نظروں سے دور ہو جا، تو یہاں سے کہیں دور چلا جا، جیسے پہلے تو کفر کی زندگی میں لوگوں کو مارا کرتا تھا، اب جا اسلام کے لیے تو کچھ محنتیں کر لے۔ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي، اے وحشی ابن حرب کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا کہ محمد الرسول اللہ کی نظروں سے دور ہو جا؟ وحشی ابن حرب فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے اسی دن میں اللہ کے نبی کے سامنے سے ہٹا، پھر پوری زندگی اللہ کے نبی کے سامنے میں نہیں گیا۔ یہ وحشی ابن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، یہ صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ ان کے دل میں ملال تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، لہٰذا انہوں نے مسیلمہ ابن کذاب، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت ابو بکر کی خلافت میں، اس کو انہوں نے مارا، اور پھر ان کو تسلی ہوئی کہ شاید جو مجھ سے کفر کی حالت میں غلطی ہو گئی تھی اس کا میں نے ایک خمیازہ ادا کر دیا ہے، جرمانہ ادا کر دیا، مسیلمہ کذاب کو جو جھوٹا نبی تھا اس کو میں نے مار دیا ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور ہیں، شہدائے اسلام نامی جلسوں میں آپ سنیں گے تو بیان ہوتا ہے کان کاٹ لیے گئے، ہاتھ کاٹ لیے گئے، مسلا کر دیا گیا، اور پھر ہندہ نامی ایک عورت آئی اور آپ کے کلیجے کو منہ سے چبایا۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں ان لوگوں کی طرف سے گڑی گئی ہیں جو حضرت ہندہ اور ان کے پورے خاندان کو بدنام کرنا چاہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت ہندہ کا نام اس لیے بیچ میں لایا گیا اور کہانی بنائی گئی کیونکہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کلیجہ چبانے والی کا بیٹا کب علی کا وفادار ہو سکتا ہے۔ یہ پورا سسٹم بنایا گیا تاکہ ان کو بدنام کیا جا سکے، اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے، یہ سب کی سب گڑی ہوئی باتیں ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے۔ جو صحیح بات تھی وہ صحیح بخاری کے اندر جس نے قتل کیا وہ خود بتا رہے ہیں۔ اسی جنگ میں ایک صحابی اور ہیں حضرت انس ابن نضر، ایک ہے انس ابن مالک، ان کے سگے چچا ہیں انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ جنگ ہونے والی تھی جنگ احد، تو یہ اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہائے افسوس غزوہ بدر میں میں شریک نہ ہو پایا، یہ کہیں گئے ہوئے تھے موقع نہ ملا ان کو، کہہ رہے لئن اشہدنی اللہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے اس جنگ احد میں مجھے موقع دیا لیرین اللہ ما اجدو، تو میرا رب بھی دیکھ لے گا کہ انس ابن نضر کیا کارنامہ انجام دیتا، کیسی بہادری دکھائے گا۔ اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ جنگ شروع ہو گئی، دوڑتے ہوئے گئے، ایک صحابی سے کہنے لگے انی اجد ریح الجنت دون احد، کیا کر رہے ہو، کیسے بیٹھے ہوئے ہو، کہاں جا رہے ہو، لوگوں سنو، احد کے دامن سے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی لاشوں کو اٹھایا جانے لگا، انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ڈھونڈنے لگے، پوری لاش میں مل ہی نہیں رہے، ان کی شکل پہچان میں نہ آ رہی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں سوائے ان کی بہن کے کوئی بھی ان کو نہ پہچان سکا، اور ان کی بہن نے بھی پہچانا تو ایک تل اور انگلیوں کے پور سے پہچان لیا، یہ وہی انگلیاں جو بچپن میں میرا ہاتھ پکڑ کے چلا کرتی تھی، یہ میرے بھائی کی انگلیاں ہیں، یہ نشان جو تل کے بنے ہوئے ہیں وہ میرے بھائی کے نشان ہیں۔ تل کے نشان اور انگلیوں کے پور سے ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ ان کے بدن کے اوپر تیر، تلوار اور نیزے کے 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، 80 سے زیادہ وار ان پر کیے گئے تھے۔ شہدائے احد ہی میں ایک اور شہید عجیب و غریب حضرت عبداللہ ابن حرام، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان ہیں۔ گھر کے اندر 9 بیٹیاں ہیں، 3 کی شادی کر چکے ہیں، 6 ابھی کنواری ہیں، ایک اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام ہے جابر۔ پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ چلو چلو مسلمانوں میدان احد میں چلو، آزمائش کا وقت آ گیا، اسلام کی دفاع کا وقت آ گیا۔ حضرت عبداللہ نے یہ نہیں سوچا کہ باقی 9 بیٹیوں کو کون دیکھے گا، میرے اکلوتے بیٹے کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا، میدان میں چلے گئے۔
اور آپ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب آپ کی لاش سامنے لائی گئی، ان کے خود کے بیٹے کہتے ہیں جب میں نے اپنے ابا جان کی لاش کو کھولا اور اوپر سے میں نے کفن اٹھایا، جعلت ابکی، تو میں رونے لگا، کیوں نہ ہو ایک لوتا بیٹا اپنے باپ کو کھو چکا ہے۔ کہتے میں رونے لگا، میری پھوپھی جان آئی، وہ بھی رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تبکیہ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتھا، اے عبداللہ ابن حرام کے گھر والوں نہ رو، کیونکہ فرشتوں نے تمہارے باپ کی روح کو، تمہارے باپ کی لاش کو سایہ کر رکھا ہے، فرشتے اپنی حفاظت میں ان کو لے رکھے ہیں۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے جانے سے بڑے غمزدہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے دل ٹوٹا ہوا ہے، باپ کے جانے کا غم ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، 9 بہنوں کی ذمہ داری، اور باپ دنیا سے گیا، بہت سارا قرض لے رکھے تھے، وہ قرض بھی بیٹے کے کندھے پہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں غمزدہ بیٹھا تھا، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ نے دیکھا، فرمایا مالی اراک منکسرا، اے جابر کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ٹوٹے ہوئے لگ رہے ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی استشہد ابی وترک عیالا ودینا کثیرا، اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے میرے ابا جان آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے میدان احد میں شہید ہو گئے، اور اپنے پیچھے انہوں نے ایک لمبا پریوار چھوڑا ہے، بہت زیادہ قرض چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے غم دیکھا، پریشانی دیکھی، اللہ کے نبی نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، اے جابر کیا میں تمہارے ابا کے بارے میں کچھ ایسی بات بتاؤں جو میں جانتا ہوں، محمد رسول اللہ جانتا ہے، جس کو سن کے تمہیں خوشی ہوگی؟ اے اللہ کے نبی بتائیے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا چاہیے، ٹوٹے ہوئے دل کو نبی کی زبان سے تسلی کے الفاظ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ بندوں میں سے کسی سے بھی آمنے سامنے دو بدو ہو کر فیس ٹو فیس بات نہیں کرتا ہے، پردے کی آڑ سے بات کرتا ہے۔ لیکن اے جابر وَأَحْيَاكَ أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، تیرے باپ عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا مرنے کے بعد، اور سامنے سے فیس ٹو فیس اللہ نے بات کی ہے، اور تیرے باپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبدی، اے میرے بندے تمنا علی اعطیکا، تو کچھ تمنا کرنا چاہتا ہے تو کر، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ اے جابر یہ تیرے باپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہاں اللہ کے نبی پھر میرے باپ نے کیا مانگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تیرے باپ سے اللہ نے فرمایا تمنا علی، مانگ جو مانگنا چاہتا میں تجھے دوں گا۔ ہے صحابہ کرام کی قربانی دیکھو، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو، ولولہ دیکھو۔ فرمایا یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کر دے، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں، دوبارہ میں تیرے راہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انہ قد سبق منی انہم لا یرجعون، میں نے پہلے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو ایک بار شہید ہو جاتا ہے، جس کی روحیں میرے مہمان خانے میں آ جاتی ہیں، میں اسے واپس نہیں لوٹایا کرتا۔ اے اللہ جب تو دوبارہ مجھے زندہ نہیں کرنا چاہتا، تو نے اپنا اصول بنا دیا یا ربی ابلغ من ورائی، تو اے اللہ کم سے کم اتنا کر دے، جو میری آل اولاد دنیا میں چھوٹ گئی ہیں میرے جابر کو میرے بارے میں بتا دے۔ ابلغ من ورائی، جن کو میں دنیا میں چھوڑ کے آیا، میرے دوستوں کو بتا دے، میرے بیٹے کو بتا دے، میری بیٹیوں کو میرے بارے میں بتا دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی موقع پہ یہ قرآن کی آیت اتاری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لوگو شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ حضرت عبداللہ نے اللہ سے مانگا کہ میرے پیچھے والوں کے میرے بارے میں بتا دیجئے، تو اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتاری اور محمد الرسول اللہ کی زبان سے یہ پورا ماجرا بتلایا۔ یہ جابر ابن عبداللہ، میرے نوجوان دوستوں، بیٹا ہو تو ایسا ہو، 9 بہنوں کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے، کنوارا بھائی ہے، 3 شادی شدہ ہیں، 6 کی ابھی شادی کرنی ہے۔ اپنی شادی کی باری آئی، من تو تھا کہ کنواری سے کروں، لیکن انہوں نے کیا تو ایک بیوہ سے کیا جو تجربے کار عمر دراز تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھی جابر کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ اے اللہ کے پیغمبر اگر میں کسی کم عمر کنواری سے کر لیتا، میری بہنوں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ میری بہنوں کی تربیت کون کرتا؟ میری بہنوں کے بالوں میں کنگھا کون کرتا؟ میری بہنوں کو کھانا بنانا کون سکھاتا؟ گھر چلانا کون سکھاتا؟ اس لیے جابر نے یہ قربانی دی ہے تو بہنوں کے لیے دی ہے۔ بار بار کہتے تھے اللہ کے نبی قرضہ بہت ہے، کیسے ادا کروں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جابر جب پیڑوں میں کھجور آ جائیں مجھے بتانا۔ کچھ ان کے پاس کھجور کے پیڑ تھے،
حضور آ گئے, اللہ کے نبی کو خبر کیا کہ اللہ کے نبی, جن جن لوگوں کے میرے والد قرض دار تھے میں نے سب کو بلایا قرضہ دینے کے لیے, لیکن ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں پورا ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں قرضہ دینے کے لیے ان کو بلاؤں تو آپ بھی وہاں آ جانا, ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر کوئی معاف کر دے, ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی رعایت کر جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جابر ضرور مجھے بلانا. سارے لوگوں کو بلایا گیا جن سے ان کے والد نے قرض لے رکھا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے آئے. جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو حضرت جابر کو گھور گھور کر دیکھنے لگے جیسے کہ اور ناراض ہو گئے. ایسا اس لیے ہوا کہ وہ سب کے سب یہودی تھے. ان کے والد نے اپنے گھر بار چلانے کے لیے, اپنی بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے کے لیے اناج وغیرہ جو بھی انہوں نے قرض لے رکھا تھا وہ یہودیوں سے لے رکھا تھا. اس لیے یہودیوں نے اللہ کے نبی کی بھی لاج نہ رکھی اور حضرت جابر کو گھور کر دیکھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. حضرت جابر گھبرائے ہوئے ہیں, من ہی من میں سوچ رہے ہیں اے اللہ رب العالمین, میں آج اپنے باپ کا قرضہ ادا کر لے جاؤں, چاہے کچھ بچے یا نہ بچے, میری بہنوں کے لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن اپنے باپ کو جو دنیا سے جا چکا ہے اس کے کندھے پہ جابر قرض نہیں رکھنا چاہتا. اللہ کے نبی آئے, بولے جابر گھبراؤ نہیں, کہاں ہے تمہارا مال؟ کہا اللہ کے نبی یہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے الگ الگ گٹھر بنا کے رکھ دیے تھے کہ یہ اس کو دینا, اس کو دینا, اس کو دینا, اس کو دینا, حساب کتاب اپنا کر رکھا تھا. بلاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے قرضہ دیا تھا. ایک ایک آتے گئے, اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھ سے دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے. سب کا قرضہ ادا ہو گیا, ایک گٹھر کا بھی کھجور ختم نہ ہوا, باقی سب بچ بھی گیا. حضرت جابر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ اے اللہ تیرے کرم سے آج میرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا اور یہ مال بچ بھی گیا ہے. اب میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, میں ان کی شادیاں کر سکتا ہوں, میں اپنے گھر بار کو سنبھال سکتا ہوں. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے والد بھی اس جنگ میں میدان احد میں شہید ہو گئے. میدان احد کے شہداء میں ایک بڑا نام مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. نوجوانوں دیکھو یہ کون لوگ ہیں, یہ ہمارے اور آپ کے پوروج, یہ اسلام کے اصلی سپوت ہیں. ان کی ماں عرب پتی تھی, مکہ میں رہتی تھی, لیکن جب اسلام لے آئے تو ان کی ماں نے گھر سے بھگا دیا, خرچہ پانی دینا بند کر دیا. کہا امی جان پھٹے پرانے کپڑے میں مصعب ابن عمیر رہے گا, لیکن محمد رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں, توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر مکے کے وہ شہزادے تھے کہ جو پہننے کے لیے جوتا کسی اور ملک سے منگواتے تھے, کپڑا کسی اور ملک سے منگواتے تھے, اور عطر ایسا لگاتے تھے جس گلی سے گزر جائیں, جانے کے بعد کچھ دیر تک گلیاں مہکا کرتی تھی. یہ وہ شہزادے تھے. اسلام لائے, سب کچھ ختم ہو گیا. قرآن سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا تھا قرآن کریم سکھانے کے لیے. 1 سال تک مدینے میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینے کے لوگوں کو قرآن سکھاتے رہے, اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. اسی جنگ میں, جنگ احد میں, جب مشرکین نے تابڑ توڑ اللہ کے نبی کو ٹارگٹ کیا تو ایک شخص تھا جس نے نبی کو ٹارگٹ کیا تھا کہ انہیں کو ہمیں مارنا ہے. جس نے تلوار ماری تھی تو زنجیر کی کڑیاں اللہ کے نبی کے گال میں گھس گئی تھی. وہ گھوم گھوم کے گھوڑے سے آ کر اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کرتا تھا. یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اللہ کے نبی کے دائیں بائیں کھڑے تھے اور اسی آدمی کو فوکس کیے ہوئے تھے, اس کم وقت کو میں اللہ کے نبی تک پہنچنے نہیں دوں گا. وہ جتنا وار کرتا مصعب بن عمیر سارا وار اپنے سینے پہ لے لیتے, اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے. روکتے گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا بھی پکڑا دیا تھا. ان کی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی, اس لیے اس مارنے والے نے جب مصعب بن عمیر پر وار کر دیا, اس کو لگا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو مار دیا. اس نے اعلان کر دیا, او لوگوں خوش ہو جاؤ, میں نے محمد کو قتل کر دیا. افواہ پھیل گئی پورے میدان میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. یہی مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے تھے جہاں آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے, آپ کے گال کے اندر زنجیر کی کڑیاں گھس گئی تھیں. یہی مصعب بن عمیر, جب پوری جنگ ختم ہو جاتی ہے ان کی لاش کو تلاش کیا جاتا ہے, لاش لائی گئی, کفن دفن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا, یہ اللہ کے نبی نے سنت جاری رکھی ہے, کیونکہ کل قیامت کے دن جب وہ کھڑا کیا جائے گا اسی کفن میں ہوگا, اسی جسم کے ساتھ ہوگا, خون اس کے بدن میں لگا ہوا ہوگا. یہ مصعب بن عمیر جب لائے گئے, اللہ کے نبی نے فرمایا میرے مصعب کو تم لوگ کفن دے دو, میرے مصعب کو کفن دے کے قبر کے اندر اتارا جائے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مصعب بن
عمیر یہ شہزادہ مکہ آج اس حالت میں اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کے کفن بنانے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، سوائے ایک چادر کے لیے کوئی بھی چیز ان کے پیچھے اللہ کے نبی نہیں بچی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا پھر کیسے کفن دے رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی ہم کفن مصعب ابن عمیر کو دیتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غطوا بها رأسه، اے میرے صحابہ میرے مصعب کے سر کو ڈھک دو، پیر کھل جاتا ہے، کھلنے دو، اذخر نامی گھاس لاؤ اور گھاس کو پیر پہ رکھ دو۔ اس طریقے سے حضرت مصعب ابن عمیر کو کفن دیا گیا، دفن کیا گیا اور ان کو قبر میں ڈال دیا گیا، سارا معاملہ ہو گیا۔ ایک دن عبد الرحمن ابن عوف جو مدینے کے امیر تاجروں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں تھے، لیکن مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں سے تھے، ایک دن یہ روزے تھے، روزہ مکمل ہوا، افطاری کا ٹائم آیا، اپنے دسترخوان پہ بیٹھے اور بھی ان کے دوست احباب ہیں، طرح طرح کا کھانا سامنے لایا گیا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھڑ گیا، عبد الرحمن ابن عوف سامنے کھانا دیکھ رہے ہیں اور اپنے دوست کو یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قتل مصعب ابن عمیر وہو خیر منی، مصعب ابن عمیر میرا دوست تو شہید کر دیا گیا، ان سے بہتر تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میدان احد سے لانے کے بعد اللہ کے اس بندے جو مکے کے اندر شہزادہ ہوا کرتا تھا، جو اتنا مالدار ہوا کرتا تھا، آخری وقت میں اس بندے خدا کو، اس اللہ کے بندے کے پاس کفن کے لیے بھی کپڑا نہ تھا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عبد الرحمن حضرت حمزہ کا بھی ذکر کرنے لگے، بولے ہم سے بہتر وہ بھی تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مالداری عطا فرمائی، عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ نے دولت مند بنا دیا اور آج ہمارے سامنے یہ کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں کھانوں کی شکل میں دے رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد رونے لگے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ ترک الطعام، یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ مصعب ابن عمیر، ان کی بھی بڑی عظیم شہادت، کہاں کپڑے اور جوتے باہر سے آتے تھے اور کہاں کفن کے وقت یہ حالت تھی۔ ایک اور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ جنگ احد جس دن ہونی تھی اسی دن کا نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی، صبح لوگوں کو جنگ میں جانا ہے، آج یہ آخری رات ہے، کل میدان جنگ میں جانا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو گیا، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے، آج ہی میری شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جاؤ آج تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی پہلی رات گزار لو، لیکن کل صبح میدان میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارا، صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد بیوی نے پھر سے پکڑ لیا، پھر اپنی بیوی کے پاس گئے اور پھر وہاں سے گھر سے نکلے، جب کسی نے آواز دی اے مسلمانوں محمد رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو بھی مدینے کے اندر مجاہد موجود ہیں، جو بھی مسلمان ہیں وہ میدان احد کے اندر چلیں، اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ حضرت حنظلہ اپنے گھر سے نکلے اور بھاگتے ہوئے میدان احد کی طرف چلے گئے اور لڑتے لڑتے وہاں پر جا کر شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت ہو گئی لوگوں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام ان صاحبکم حنظلہ تغسلہ الملائکہ، تمہارا دوست یہ حنظلہ اس کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ شہیدوں کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے، پھر یہ اللہ کے فرشتے حنظلہ کو غسل کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فاسألوا صاحبتہ، کوئی جائے اس کی بیوی سے پوچھ کے آئے معاملہ کیا ہے۔ لوگ گئے اور بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا ہاں حنظلہ میرے پاس تھے، حالت جنابت میں تھے، جب اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، وہ اسی حالت میں اٹھے اور بھاگتے ہوئے میدان میں چلے گئے، نہانے کی بھی فرصت نہ ملی، غسل کرنے کی بھی فرصت نہ ملی، شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے تھے، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اسلام کی عظیم شہادت ہے۔ اس کے بعد سن 4 ہجری آئی، کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی ہمارے ہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، آپ کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے کہ دین سکھا دیں۔ اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کرام کو، پڑھے لکھے لوگوں کو کہا کہ ان کو جاؤ، ان کے ساتھ ان کے ہاں دین سکھانا۔ وہ سب کے سب غدار تھے، سب کے سب غدار تھے۔ ایک جگہ پہ پہنچے، پڑاؤ ڈالا، بازو کے ایک گاؤں کے لوگوں کو بلا کے لے آئے، 100 لوگ تیر لے کر آ کر 10 لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اب یہ سب کے سب صحابہ پہاڑ پہ چڑھ گئے، اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ ارے ہم کو بلا کے لے جا رہے تھے کہ ہم سے سیکھیں گے، ہمیں استاد بنائیں گے، یہ تو قبیلے والوں کو بلا کر، بغل کے گاؤں والوں کو بلا کر ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔
اب ان لوگوں نے کہا اتر جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اتر جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ صحابہ نے کہا جو غداری کرنے والے ہوں ہم ان پہ بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ان لوگوں نے نیچے سے تیر چلانا شروع کر دیا۔ 7 صحابہ کرام تیروں کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ 3 لوگ بچے، حضرت خبیب، حضرت زید اور ایک اور شخص۔ اب ان لوگوں نے کہا تم 3 بچے ہو، اتر جاؤ ورنہ 7 کی طرح تم لوگ بھی مر جاؤ گے۔ ان لوگوں نے اجتہاد کیا کہ اتر جانا بہتر ہے، چلے نیچے اتر کے بات کرتے ہیں، ایک اور چانس دیتے ہیں، دیکھیں یہ غداری کرتے ہیں کہ نہیں۔ تینوں اتر کے آئے، جیسے نیچے اتر کے آئے تینوں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا اور لے کر چلنے لگے۔ ایک صحابی کہنے لگے یہ دوسری غداری ہے، پہلے تو تم لوگوں نے حملہ کیا، اب ہم پہاڑ سے اتر آئے تو تم لوگ بے وفائی کر رہے ہو، اپنی زبان سے مکر رہے ہو، ہمیں باندھ رہے ہو، کہہ رہے تھے نہیں باندھیں گے، بولے ہم تمہارے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب 2 بچے، حضرت خبیب اور حضرت زید۔ یہ لوگ پکڑ کے لے کے گئے اور ان کو بازار میں بیچ دیا۔ خریدنے والے کون؟ مکہ کے لوگ تھے، مکہ کے وہ لوگ جن کے آبا و اجداد بدر میں مار دیے گئے تھے، وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ دونوں کو خرید لیا، اور خریدا کس لیے؟ ان کو مار کے اپنے آبا و اجداد کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آپ ذرا دشمنی کا لیبل دیکھیں، پیسے لگا کر خرید رہا تھا کہ ماریں گے اس کو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جہاں مجھے قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتے دوڑتے آیا، چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس کو گود میں اٹھایا، میں کھیلنے لگا، میرے ہاتھ میں استورا تھا۔ اس گھر کی ایک عورت جس کا وہ بچہ تھا وہ ڈر گئی، جس کو مارنے کے لیے ہمارے گھر والوں نے یہاں باندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں استورا ہے، میرا بچہ اس کی گود میں ہے، کہیں قتل نہ کر ڈالے۔ اور کیا بعید تھا، دنیا کے دوسرے لوگ ہوتے تو مار دیتے۔ حضرت خبیب کہنے لگے اس عورت سے اتخشین ان اقتلہ، اے خاتون گھر کیا تجھے لگتا ہے کہ میں اس بچے کو مار دوں گا؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں مجھے لگتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، بے گناہوں پر ہتھیار نہیں چلاتے، میں کبھی بھی اس بچے کو مارنے والا نہیں، اور گھبراؤ نہیں۔ چھوڑ دیا، بچہ چلا گیا۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس عورت کا بیان ہے کہ خبیب جیسا قیدی میں نے نہیں دیکھا۔ مکے کے اندر اس وقت کوئی پھل فروٹ کا زمانہ نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کا بندہ انگور کے پورے پورے گچھے کھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا تھا۔ یہ حضرت خبیب کی کرامت تھی۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے والوں نے پکڑا اور لے کر گئے، مارنا چاہا، قتل کرنا چاہا کہ آج اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیں گے۔ حضرت خبیب کو جب معلوم ہو گیا کہ اب یہ مجھے مار ڈالیں گے، کہنے لگے دعونی اصلی رکعتین، مجھے ذرا مہلت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، نماز پڑھی تو ذرا جلدی جلدی پڑھی، پھر اس کے بعد کہنے لگے اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم سوچو کہ خبیب موت سے ڈرتا ہے تو میں نماز ذرا لمبی پڑھتا۔ اے لوگوں، میں موت سے ڈرنے والا محمد رسول اللہ کا ماننے والا نہیں ہوا کرتا، میں اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے کہنے پر نکلا تھا، میں تو لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے نکلا تھا، مجھے مارا گیا، میرے ساتھ غداری کی گئی، میرے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، مجھے بیچ دیا گیا، تم نے خریدا، تم بھی مارنا چاہتے ہو۔ میں خبیب ڈرنے والا نہیں کہ آنے والی دنیا یہ نہ کہے محمد رسول اللہ کے ماننے والے ڈر جایا کرتے تھے۔ حضرت خبیب نے جب یہ بات کہی، ان لوگوں نے اس کے بعد ان کو شہید کر دیا، مار ڈالا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكَعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ، پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے، مرنے سے پہلے دنیا کے مسلمان سرما جب 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ حضرت خبیب کی سنت انہوں نے سب سے پہلے پڑھی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے ان سب کو چن چن کے تو اپنے حساب سے بدلہ لے لینا۔ اور آخری ٹائم پر وہ شعر پڑھتے چلے گئے ما ان ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کیا غم ہے اگر میں حالت اسلام میں دنیا سے چلا جاؤں، علی ای شق کان للہ مسرعی، میں چاہے اس پٹ گروں چاہے اس پٹ گروں، میرے بدن کا حصہ زمین پہ پہلے کون سا گرے مجھے اس سے کیا لینا دینا، میرا سر پہلے زمین پہ گرے یا میرا دھڑ پہلے زمین پہ گرے، اے خبیب تجھے اس چیز سے کیا پرواہ، وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، اور یہ خبیب کی جان بھی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہی ہے، اور اگر اللہ چاہ لے یبارک علی اوصال شلم ممزئی، تو اللہ تعالیٰ میرے کٹے پھٹے جسم کے حصوں پہ بھی برکت ڈال سکتا ہے۔ یہ شعر کہتے چلے گئے، دشمنوں نے وار کیا، حضرت خبیب دنیا سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلامی تاریخ عظیم شہداء ہے۔ اسی کے 1 سال بعد یا اسی سال کچھ اور لوگ آئے، قبیلے کے لوگ، اور کہا اللہ کے پیغمبر ہمارے یہاں کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، دشمن ہمیں پریشان کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیجئے، اور نئے نئے لوگ ہیں تو ان کو سکھانا بھی ہے، تو کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو، صحابہ کو بھیج دیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری پڑھے لکھے صحابہ کو بھیج دیا۔ یہ کون صحابہ تھے؟ یہ وہ صحابہ تھے جو دنوں میں لکڑیاں چنتے تھے اور رات کو نمازیں پڑھتے تھے، اصحاب صفہ کی خدمت کرتے تھے۔ دن بھر لکڑیاں چننا کام تھا، رات کو عبادت کرنا تھا، اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا تھا، علم سیکھنا تھا۔ ان کو قرہ کہا جاتا تھا، پڑھے لکھے لوگ کہا جاتا تھا، قاری لوگ تھے یہ لوگ۔ اللہ کے نبی نے بھیجا، یہ لوگ لے کر گئے ایک کنواں تھا بیر معونہ، وہیں پر لے جا کر ان کے ساتھ بھی غداری کی گئی اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سب کو مار دیا گیا، 70 کے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ شہید ہونے والوں میں حضرت ابو بکر کا وہ غلام بھی تھا جس نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کی بڑی مدد کی تھی، عامر ابن فہیرہ۔ ان کی بھی ایک کرامت اس میں سامنے آئی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رفع الی السماء، وہ آسمانوں کی طرف ان کی لاش اٹھا لی گئی، حتی انی لانظر الی السماء بینہ و بین الارض، یہاں تک کہ زمین اور ان کے درمیان کچھ اسپیس تھی، ہم نے دیکھا، یعنی واقعتاً ان کی لاش زمین سے اٹھی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد رکھ دی گئی۔ یہ عامر ابن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے جو اس کے اندر شہید کیے گئے۔ اس میں جو شہید کیے گئے ایک صحابی حضرت حرام ابن ملحان بھی ہیں جو حضرت انس کے ماموں لگتے تھے، ان کو بھی اسی کے اندر مارا گیا ہے۔ ان کو جب مارا گیا تو جسم سے خون کے پھوارے نکلنے لگے، خون بہنے لگا، ادھر سے خون ادھر سے خون، چاروں طرف سے خون بہ رہا ہے اور جسم پہ آ کر جم رہا ہے۔ یہ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے ہی خون کو ایسے اپنے ہی خون کو اکٹھا کرتے، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور جسم سے بہتے ہوئے خون کو روکتے ہیں، فَنَضَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَاسِهِ، اور اپنے سر اور چہرے پر ملنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں وَاللَّهِ فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ آج یہ حرام ابن ملحان کامیاب ہو گیا، شہادت کی موت اسے مل گئی۔ اس طرح سے جان پہ کھیلنے والے نبی کے ساتھی ہو سکتے ہیں، دنیا میں اور کوئی مثال نہیں۔ ایسی بہادری دیکھو، جسم پہ ہتھیار لگے، پھوارے نکل رہے ہیں، خون اپنا پکڑتا ہے اور چہرے پہ اور سر پہ مل لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مجھے شہادت کی موت مل گئی۔ اللہ کے نبی کو جب یہ خبر معلوم ہوئی، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو معلوم کیسے چلا، کیونکہ سب کے سب مار دیے گئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے نبی آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت اتری تھی ان کے بارے میں جو بعد میں منسوخ ہو گئی اور قرآن سے نکال دی گئی۔ وہ آیت کیا تھی؟ بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں ہماری قوم تک ہماری خبر پہنچا دے کہ ہم اپنے رب سے مل چکے ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہے، ہم اپنے رب سے راضی ہو چکے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت تھی جو پہلے تلاوت کی جاتی تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کو جب خبر معلوم ہو گئی، اللہ کے نبی کو بڑا دکھ ہوا، یہ غداری میرے پڑھے لکھے صحابہ کرام کو، میرے تربیت یافتہ صحابہ کو بلا کر لے جا کر اس طرح سے مارا جا رہا ہے۔ 70 صحابہ کو مارا گیا۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد ان لوگوں کے اوپر بد دعا کرنی شروع کر دی، جس کو ہم اور آپ قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پورے قبیلوں جن لوگوں نے غداری کی تھی، ایک ایک کا نام لے کر 1 مہینہ تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھا اور ان کی بد دعا کی، اور اس بد دعا کا اثر بھی ہوا۔ جس نے یہ غداری کی تھی اس کے گلے میں پیچھے سے پھوڑا نکلا، بہت خطرناک کا پھوڑا نکلا، اور اس کے بعد وہ تڑپنے لگا، اپنے بستر پہ موجود تھا تو اپنے گھر کی عورت سے کہتا ہے میرا گھوڑا لاؤ، میں بہادر آدمی ہوں، بستر پہ نہیں مرنا چاہتا، ایتونی بفرسی، گھوڑے پہ کود کے بیٹھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بستر پہ مر جاؤں، میرا نام بزدلوں میں لکھا جائے، میں کہیں جا کے کسی سے لڑتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں۔ فمات علی ظہر فرسہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کی موت دی، گھوڑے کی پیٹھ پہ ہی مر گیا بیٹھتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بد دعا اسے لگی تھی۔ یہ اسلام کے شہداء ہیں، یہ تاریخ ہمیں اور آپ کو جاننی چاہیے۔ سن 8 ہجری میں ایک جنگ ہوئی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، آپ مدینے میں ہیں، اور آپ نے 3000 صحابہ کرام کو رومن امپائر سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ رومن امپائر کون تھے؟ جیسے اس وقت امریکہ ہے، اس وقت کی سب سے پاورفل، سب سے ویل ٹرینڈ فوجی جس کے پاس تھے وہ رومن امپائر کے پاس تھے، رومیوں کے پاس تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک آدمی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا اور اللہ کے نبی کے شہر مدینہ پہ حملہ بھی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی فوج تیار کی اور کہا جاؤ میرے جانبازوں، اللہ کے دشمنوں کو سبق سکھاؤ۔ سامنے سے 2 لاکھ، ادھر 3000، کیا مقابلہ ہے۔ تاریخ نے یہ بھی دیکھا اسلام کے سپوتوں کو، مسلمان کمزور نہیں ہوتا اگر دل کا ایمان مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، آخرت پہ ایمان مضبوط ہو۔ وہ تو پہاڑ سے لڑنے کو تیار ہے، وہ زمین کی ساری مخلوقات کو ایک طرف کر دیجئے، مسلمان بھاگنے والا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا تو گئے 3000 ورسز 2 لاکھ ہے، یہ ایک زبان بھی نہیں کہا کیسے لڑیں گے، اتنے سے اتنے کا مقابلہ کیسے ہوگا۔
نبی نے کہا تھا بھیڑ گئے. اللہ کے نبی نے کہہ کے بھیجا تھا کہ پہلے کمانڈر تم بنو گے, تم اگر نہ رہے شہید ہو گئے تو تم بنو گے, اور اگر تم بھی نہ رہے تو تم بنو گے. 3 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے ایک کے بعد دیگرے اپوائنٹ کرا تھا. اللہ کے نبی مدینے میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے رہا ہے, اور آپ مدینے میں بیٹھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے لائیو آپ جنگ کو دیکھ رہے ہیں, مدینے والوں کو بتا رہے تھے. ارشاد فرما رہے ادھر جنگ مدینے سے کوسوں دور ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا اقدر رایتا زید فاصیبا, میرے غلام زید ابن حارثہ نے جھنڈا سنبھالا جس کو میں نے پہلا سپہ سالار بنایا تھا, لوگوں نے اس کو مار دیا. ثم اخذ جعفر فاصیبا, اور پھر میرے بھائی جعفر نے جھنڈا لے لیا اسلام کا, وہ سپہ سالار بن گئے, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ثم اخذ عبداللہ ابن رواحہ, پھر میرے صحابی عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا, فاصیبا, اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا. یعنی اللہ کے پیغمبر نے جن تینوں صحابہ کو کمانڈر بنا کے بھیجا تھا کہ تم 3 کے تینوں شہید ہو گئے. 2 لاکھ ورسس 3000 ہے, 3 کے تینوں شہید ہو گئے. اور حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو وہ بھی دیکھیے کیسے ہوئی. جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا اور گھوڑے پہ بیٹھے رہے, لڑتے رہے. دشمن آیا ہاتھ میں مارا, اس ہاتھ سے لپک کے دوڑ کے انہوں نے جھنڈا پکڑا. دوسرے نے ادھر وار کیا, یہ ہاتھ بھی کٹ کے گر گیا. گھوڑے سے کود پڑے لیکن جھنڈے کو نہیں گرنے دیا, کیونکہ اس وقت جھنڈا گر جانا پوری فوج کی ہار مانی جاتی تھی. انہوں نے کیسے بھی کر کے جھنڈے کو سنبھالا, دونوں ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی سنبھالا. پھر تیسرے چوتھے نے دشمن نے تابڑ توڑ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی مدینے میں یہ پوری بات بتا رہے ہیں. صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے وَعَيْنَاهُ تَذْرُفَانِ, اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے جب یہ آپ خبر دے رہے تھے کہ میرے بنائے ہوئے 3 کے تینوں سپہ سالار مار دیے گئے, شہید کر دیے گئے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم, یہ 3 کے تینوں میرے جانباز سپاہی جب شہید کر دیے گئے تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اٹھا جو اسی فوج میں میرا صحابی تھا خالد ابن ولید, اور اس نے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا, خود کمانڈر سپہ سالار بنے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 3000 کی فوج کو 2 لاکھ کے اوپر بھاری کر دیا. خالد بن ولید نے 2 لاکھ کی فوج کے چھکے چھڑا دیے. ایک جنگ میں خالد بن ولید کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, 9 تلواریں میری ہاتھ سے ٹوٹ گئی. دشمنوں کو میں نے ایسا مارا 9 تلواریں ہاتھ سے ٹوٹ کے گر گئی. آپ اندازہ کریں جس کو اللہ کے پیغمبر اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کہہ رہے ہوں, بہادر ہو, جس کا ریکارڈ ہے پوری زندگی میں کوئی جنگ ہارا ہی نہیں ہے, چاہے وہ ایمان کی حالت کی بات ہو یا کفر کی بات ہو, اس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہوں تو اس نے کتنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوگا. اللہ کے پیغمبر نے کہا جب اس نے جھنڈا تھما خالد بن ولید تو یہ جنگ مسلمانوں کے حصے میں آئی. اور کیسے آئی؟ جنگ لڑنے کا طریقہ دیکھو. خالد بن ولید جب جھنڈا لیتے ہیں تو مسلمانوں سے کہتے ہیں مسلمانوں پیچھے ہو جاؤ. مسلمان پیچھے ہٹنے لگے. رومن امپائر کو لگا کہ یہ لگ رہا ہار گئے, بھاگنا چاہتے. تھوڑی دیر پیچھے گئے, خالد بن ولید نے کہا پھر سے اللہ اکبر کہتے کر کے حملہ کیا جائے. دوبارہ پوری طاقت سے حملہ کیا. ان کو لگ رہا پیچھے سے کوئی مدد آ گئی ہے, ورنہ بھاگتا ہوا پھر واپس کیوں آئے گا. اب ان کے دل میں ڈر آ گیا, وہ بھاگنے لگے اور ادھر سے دوڑا دوڑا کر حضرت خالد نے 9 تلواریں توڑ ڈالی. پھر مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی. یہ 3 صحابہ سپہ سالار کمانڈر شہید ہو گئے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے, صرف آگے کی طرف سے 50 زخم لگے تھے, 50 تلوار اور نیزے کے زخم لگے تھے صرف آگے سے, اور پورے بدن کو گنا گیا. عبداللہ ابن عمر کہتے میں نے گنا 90 زخم ان کے پورے بدن پہ لگے تھے, دونوں بازو ان کے کاٹ دیے گئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر ہیں, اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, انہوں نے اسلامی جھنڈے کو گرنے نہ دیا. جب تک جان رہی جھنڈا سنبھال کر رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت جعفرا یطیر فی الجنۃ مع الملائکہ, ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں, اللہ نے جیسے ان کو 2 پر عطا فرما دیے. اسی لیے ان کا خطاب ہو گیا جعفر طیار. طیار کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا, طیر کا معنی ہوتا ہے چڑیا, اسی لیے ایروپلین کو طائرہ کہا جاتا ہے. اللہ نے ان کو اعزازاً یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کو 2 پر ایسے دیے گئے کہ آپ فرشتوں کے ساتھ اڑتے تھے. کیسے, وہ کیفیت کیا ہے بس ہمیں نہیں معلوم ہے, اللہ کے نبی نے کہا تو ہمارا آپ کا ایمان ہے. زمین پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد سے حضرت جعفر کو جعفر طیار کہنے لگے, جعفر ذو الجناحین کہنے لگے, 2 پروں والا جعفر کہنے لگے. اور لوگوں سنو اخلاق صحابہ کا دیکھو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب ہمیں حضرت جعفر کے بیٹے نظر آتے, وہ بیٹے جس کا باپ شہید ہو چکا ہے, وہ بیٹے جس کا باپ شہید ہو چکا ہے, پیار اس کے اوپر لٹایا جائے حق بنتا ہے.
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب ہم اس کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، اے ذو الجناحین جعفر طیار کے بیٹے. ہم اس کو اس کے باپ کے اس اعزازی لقب سے پکارا کرتے تھے تاکہ اس بچے کے دل میں اپنے باپ کے تئیں محبت پیدا ہو اور اس کو یہ نہ لگے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہم سے الگ تھلگ. پیار لٹایا کرتے تھے صحابہ کرام. تو یہ جنگ موتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں لڑی گئی. یہ نبی کریم کے جانباز صحابہ کرام تھے. آج انہی صحابہ کرام کو لوگ جب جی من میں آتا کچھ بھی بول دیتے ہیں. اس طرح کی بہادری ہم میں اور آپ میں کسی میں؟ انہوں نے دنیا کو پسند ہی نہیں کیا. یہ وہ لوگ تھے جو موت سے محبت کرتے تھے. شہادت کی موت ان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام تھا. اسی لیے تو اپنا یہ خون ہاتھ میں لے کر چہرے پہ ملنا اور اس کے بعد کہنا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کی کس نسل میں یہ خوبی موجود ہے؟ صحابہ کے علاوہ کسی میں موجود نہیں ہے. وہ نبی کے لیے، وہ دین کے لیے جان کیا چیز ہے، کیا کر لیں گے میرا. آج ہم اور آپ اس کی نوبت ہی نہیں آتی ہے کہ جان لگانا پڑے. تھوڑا سا کہیں مال لگانا پڑتا ہے تو ایمان ڈول جاتا ہے. تھوڑا سا کچھ نہیں، مال بھی نہیں لگانا پڑتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنی ہے، اسی میں حالت خراب ہو جاتی ہے. جو یہ سب کر سکتے تھے آپ سوچ سکتے ہیں ان کی نمازوں میں کمی رہی ہوگی، ان کے روزوں میں کمی رہی ہوگی، ان کی عبادتوں میں کوئی کمی رہی ہوگی. انہوں نے اللہ رب العالمین سے محبت کی تھی، انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے محبت کی تھی، اسلام کو جیا تھا، صرف اسلام کا نام نہیں اپنایا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسلامی تاریخ کی عظیم شہادتیں. حضرت عمر ابن خطاب ہے، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں. ان سب کو شہید کیا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دشمن نے دھوکے سے مارا. حضرت عثمان کو باقاعدہ سازش کے تحت مارا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سازش کے تحت مارا گیا اور حضرت حسین کو بھی سازش کے تحت مارا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ زہر دیا گیا اور کچھ لوگوں نے الزام گڑ دیا کہ وہ زہر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دلوایا تھا. کسی نے کہا معاویہ کے بیٹے یزید نے دیا تھا اور کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت حسین کی بیوی، حضرت حسن کی بیوی نے یزید سے شرط رکھی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو زہر دے کے مار دیتی ہوں تو مجھ سے شادی کر لینا، اور زہر دے کر مار دیا. بعد میں یزید سے کہا مجھ سے شادی کرو. یزید نے کہا ہم تجھے حسن کے لیے نہیں پسند کرتے تھے، اپنے لیے کیسے پسند کریں گے. یہ سب کس کی طرف سے گڑھا گیا ہے پتہ ہے؟ یہ سب شیعوں کی طرف سے گڑھا گیا. کس کے بارے میں؟ حضرت حسین کے بڑے بھائی کے بارے میں. کیوں؟ حضرت حسن کی غلطی کیا تھی جس کی بیوی کے اوپر اتنا بڑا تہمت؟ یہی غلطی تھی کہ حضرت معاویہ سے صلح کر لیا تھا. یہی غلطی تھی کہ 6 مہینہ خلیفہ رہنے کے بعد انہوں نے پوری حکومت حضرت معاویہ کو ہینڈ اوور کر دی تھی. اسی غلطی کی وجہ سے ان ظالموں نے اہل بیت حضرت حسین کے بڑے بیٹے کو بھی نہیں بخشا ہے اور ان کی بیوی تک پہ تہمت لگایا ہے. آپ سوچو، ان کی بیوی ایسی تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی بہو ایسی تھی. استغفر اللہ. یہ بات پوری جھوٹ ہے. حضرت حسن کو زہر دیا گیا، یہ پورا واقعہ ہی غلط ہے. حضرت حسن کو زہر وہر نہیں دیا گیا. بیمار تھے، بیماری آخری دن میں زیادہ تھی، اسی بیماری کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی، طبعی موت ہوئی ہے. ان کو زہر کسی نے نہیں دیا ہے. یہ زہر کی کہانی بنائی گئی تاکہ حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے کو اس میں ملوث کیا جائے اور بنو امیہ بنو ہاشم کی دشمنی مسلمانوں کو دکھایا جائے. تبھی تو محرم پہ یہ پاگل بنیں گے، تبھی تو یہ بنو امیہ کو گالیاں دیں گے. گالی دینے کے لیے آپ کو اسکرپٹ بنا کے دی گئی ہے. یہ پوری حضرت عمر سے لے کے حضرت حسین تک ان سب میں دشمنوں کی چال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پہ کھڑے ہیں، ایک مجوسی ان کے مسلح تک پہنچ گیا. مجوسی جو مسلمان بھی نہیں ہے، چادر اوڑھ کے فجر کی نماز میں. فجر کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی تھی. آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں، صبح ہو جائے تھوڑا امام صاحب لمبی قرات کر دے تو سورج نکل جائے. اتنے اندھیرے میں ہوتی تھی فجر کی نماز کی بغل کا مصلی نہیں دکھائی دیتا تھا اگر کوئی لائٹ ویٹ نہ جلا ہو. وہ چادر اوڑھ کے گیا اور حضرت عمر مسلح پہ کھڑے ہیں، بغل میں کھڑا ہوا ہے، پیچھے کھڑا ہوا ہے. حضرت عمر نے جیسے تکبیر کہی، نماز پڑھانا شروع کیا، اس نے وہ خنجر حضرت عمر کے جسم کے اندر بھونپ دیا اور آپ کو کئی بار مارا. اتنا مارا کہ مارنے کے بعد ڈاکٹر لائے گئے کہ دیکھیے کیا کیفیت ہے. کچھ کہتے تھے نہیں کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ صحیح ہو جائے. کچھ کہتے تھے نہیں بچیں گے. ڈاکٹر نے ایک تجربہ کیا. آپ کو کھجور کا شربت دیا گیا. آپ نے ادھر شربت پیا، ادھر پیٹ کے باہر جہاں خنجر لگا تھا وہاں سے نکل کے باہر نکل گیا. آپ کو دودھ دیا گیا، آپ نے ادھر دودھ پیا، ادھر دودھ وہاں زخم سے باہر نکل گیا. اب آپ کو پتہ چل گیا، لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ عمر فاروق اب نہیں بچیں گے. حضرت عمر نے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، انظر من قتلنی، دیکھ کس نے مجھے مارا ہے، کون میرا قاتل ہے.
عمر ابن خطاب جس سے شیطان بھی دیکھ کر راستہ بدلتا ہو، کس کی اتنی جرأت ہوئی مدینے میں آ کر مسجد نبوی میں مصلی کے پاس کھڑے ہو کر خلیفے کے اوپر حملہ کرے گا؟ کون ہے یہ؟ گئے پتہ کیا تو پتہ چلا، کہا کہ یہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ حضرت عمر نے کہا ارے وہ کاریگر نے مارا ہے؟ کہا ہاں اسی کاریگر نے مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا قاتلہ اللہ لقد امرت به معروفا، اللہ اسے بھلا کو برباد کرے، میں نے اس کا کچھ بگاڑا نہیں تھا۔ ہاں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا مالک روزانہ 2-4 درہم مجھ سے لیتا ہے، جس کے یہاں میں غلامی کرتا ہوں، مغیرہ ابن شعبہ 2-4 درہم روزانہ مجھ سے لیتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ نہ لے۔ حضرت عمر نے کہا تم اتنا کماتے ہو، اتنے بڑے کاریگر ہو، 2-4 درہم ڈیلی اپنے مالک کو دینے میں کیا حرج ہے؟ اسی کی وجہ سے اس نے اپنے دماغ میں دشمنی ٹھان لی اور مصلی پہ آ کر حضرت عمر کو اس نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے ایک بات پہ خوشی بھی جتائی اور کہا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کسی ایسے نے نہیں مارا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، میں کافر کے ہاتھ سے مارا گیا ہوں، اس بات پہ تیرا شکر ہے، مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا ہوں۔ حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے، سارے مسلمانوں کا اتفاق تھا، پھر کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف ماحول بنانا شروع کیا۔ دوسرے شہروں سے 3000 کی تعداد میں لوگ مدینہ آئے، حج کا موسم ہے، باقی دنیا کے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ ظالم حضرت عثمان کو تختہ پلٹنے کے لیے مدینہ آ رہے تھے، آئے پورا مدینہ گھیر لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کا محاصرہ کر لیا، پورا گھر گھیر لیا، کہا خلافت سے استعفیٰ دو۔ حضرت عثمان استعفیٰ نہیں دے رہے تھے کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو وصیت کی تھی، عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں جو خلافت کا لباس پہنائے گا، منافق تمہیں کہیں گے کہ اتار دو، اتارنا نہیں، چاہے موت آ جائے مجھ سے ملاقات کر لینا لیکن اتارنا نہیں۔ حضرت عثمان اسی وصیت پہ تھے، اس لیے خلافت سے استعفیٰ نہیں دے رہے تھے، اور اس لیے بھی نہیں دے رہے تھے کہ یہ ٹرینڈ نہ بن جائے کہ جب جو چاہے گھیراؤ کر لے، دھرنا پردرشن کرے، اس کے بعد تختہ پلٹ کر دے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پہرا دیا، ان لوگوں نے محاصرہ کیا، پورے گھر کا گھیراؤ کیا، کافی دن تک کیے رہے، یہاں تک کہ قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان لوگوں سے، کہا تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے مارنے کے بعد مسلمانوں کا حال کیا ہوگا اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ مجھے اگر تم لوگ مار دو گے مسلمانوں، اس کے بعد کبھی بھی تم اسلامی جہاد نہیں کر پاؤ گے، کبھی بھی اکٹھے ہو کے دشمن کے خلاف کھڑے نہیں ہو پاؤ گے، ایسی تمہاری جماعت ٹوٹ جائے گی، اکٹھے نماز دل سے محبت سے نہیں پڑھ پاؤ گے اور آپس میں پیار محبت سے نہیں رہ پاؤ گے۔ میں اللہ کے نبی کا دوہرا داماد ہوں، میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اپنی ایک ایک خوبیوں کو دنیا کے سامنے، ان بلوائیوں باغیوں کے سامنے رکھا اور کہا اللہ کے نبی نے مجھے شہید کہا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد نبی کے لیے زمین خریدو، میں نے خرید کے دیا، اور اے ظالمو آج تم مجھے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہو۔ ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا، مدینے کا کنواں خرید کے میں نے مسلمانوں کو دیا، اور آج تم مجھے پانی نہیں پینے دے رہے ہو، مجھے سمندر کا کھارا پانی پینا پڑ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے بہت تڑپایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کی وہ رات آ گئی جس دن ان کی وفات ہوئی، شہید ہوئے۔ خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی خواب میں آئے اور کہتے ہیں عثمان آج شام افطاری میرے ساتھ کرنا۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ صبح صبح اٹھے اور اعلان کر دیا، کہا میرے گھر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں سنو، آج یہ باہر کے میرے دشمن مجھے مار ڈالیں گے، اس لیے کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، میرے پیغمبر دسترخوان پہ میرا انتظار کر رہے ہیں، آج میری شہادت ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتایا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان کو یقین تھا کہ میں شہید کیا جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا۔ اسی لیے صحابہ کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی بھی میری طرف سے اس میں لڑائی کرے۔ صحابہ آ کے کہتے تھے، انصاری صاحب اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عثمان، اگر آپ کہیں تو انصاری صحابہ اللہ کے انصار بننے کو تیار ہیں، آپ کے لیے جان لگانے کو تیار ہیں۔ صحابہ آ کے حضرت علی نے کہا میرے سارے بیٹے آپ پہ قربان ہیں، میں پہرے دار بناؤں گا حسن حسین کو، آپ کہیں تو؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ کوئی یہاں پر میرے لیے لڑائی کرے، مجھے پتا ہے کہ میں شہید ہوں گا، مجھے مرنا ہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دینی ہے، میرے پیغمبر نے کہا میری وجہ سے مدینے کے اندر خون خرابہ ہو، میں نہیں چاہتا ہوں۔ اسی لیے آپ صحابہ کو روکتے رہے، یہاں تک کہ یہ دشمن آگے بڑھے اور حضرت عثمان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر کے اندر حضرت حسن ابن علی تھے، ابو ہریرہ تھے، 4-5 صحابہ کرام تھے، وہ دفاع کرتے رہے، ان کو ان لوگوں نے مارا، کچھ زخمی ہوئے،
اور حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے 2 رکعت سلام پھرنا، پھر اپنے گھر کے اندر اور دروازے پہ موجود صحابہ سے کہنے چلے جاؤ، مت لڑو، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو ان بلوائیوں کو، باقیوں کو کیا کریں گے، عثمان کو شہید کر ڈالیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے بار بار کہا، وہ صحابی چلے آئے، اب گھر میں ان کا غلام ہے، ان کی بیوی ہیں، اپنا موجود ہیں، اور قرآن کھول کر بیٹھ گئے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ دشمن اندر آیا اور اس کے بعد آپ کا گلا پکڑ کر ایک نے دبایا اور جان سے مارنے کی کوشش کی۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے گلا دبایا تو اتنا نرم گلا مجھے کسی کا نہیں ملا۔ حضرت عثمان 82 سال کے، ان کا گلا پکڑ کے اللہ کا دشمن دبا رہا ہے، اور باقی یہ خود کو مسلمان کہنے والا ہے، یہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم حق پہ ہیں، یہ خلیفہ کو گناہگار ہے۔ آج بھی دیکھو لوگ مسلم حکمرانوں کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں، یہ آج کا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کے زمانے کا ٹرینڈ ہے۔ اور گلا دبایا اور اس کے بعد مارنا چاہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، تلوار سے وار کیا۔ جب ان کی بیوی حضرت نائلہ نے دیکھا میرے گھر میں میرے شوہر کو مارا جا رہا ہے، دوڑ کے آئیں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، اور کہا اللہ کے دشمنوں، ظالموں، جس کو مار رہے ہو اس کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہیں، اور ایک بیوی اپنے شوہر کو نہ بچائے کون بچائے گا؟ حضرت نائلہ نے یہ کہا اور اپنے پورے بدن کے ساتھ حضرت عثمان کے اوپر ڈھانپ لیا کہ میرے شوہر کے اوپر کوئی تلوار کا وار نہ پڑنے پائے۔ یہ ایک بیوی کی محبت ہو سکتی ہے۔ دشمن نے حضرت نائلہ کے آ جانے کے بعد بھی تلوار چلائی، حضرت نائلہ عورت ذات ہو کر بھی تلوار کو ہاتھ سے روکا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ جب ان کے غلام نے دیکھا کہ حضرت عثمان کو بھی مارا جا رہا ہے، ان کی بیوی کو بھی مارا جا رہا ہے، اور ابھدر بھاشا بھی بولی جا رہی ہے، غلام جان پہ کھیل کر آتا ہے، اس دشمن کو باہر بھگانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو جان سے مارتا ہے، لیکن اور بھی لوگ ٹوٹ پڑے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر ڈالا۔ آخری بار جب آپ کے جسم سے خون نکلا تو خون کا قطرہ قرآن کی آیت پر، سامنے قرآن کھلا ہوا تھا، اس پر پڑتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، اس پر حضرت عثمان کے خون پڑے، اس میں تھا اے لوگو اگر تم ایمان صحابہ کی طرح لاؤ گے تو ہدایت پہ آؤ گے۔ یہی آیت تھی جس پہ عثمان غنی کا خون پڑا تھا اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ جمعے کے دن 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو 82 سال کی عمر میں دشمنوں کے ہاتھ سے مار دیے گئے۔ یہ دشمن کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آپ کو پہچاننا ہوگا ان کی اولادیں آج بھی زندہ ہیں، یہ خلیفہ کو مارنے والی نسل جو آج بھی زندہ ہے، ہر دور میں رہی ہے، آپ کو پہچاننا ہے، اور یہ سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں پہچانو، انہی لوگوں نے حضرت علی جب خلیفہ بن گئے ساتھ میں ہو گئی تاکہ حضرت عثمان کو مارنے کا جو قصاص ہے بدلے میں ہم کو مارا نہ جائے۔ حضرت علی نے جب جنگ صفین میں حضرت معاویہ سے صلح کر لی کہ اب ہم دونوں مل کے رہیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں، حضرت علی کو ہی وہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ساتھ میں تھے کہا کہ تم کافر ہو، حضرت علی کو کافر کہہ دیا، قرآن کی آیت کھول کھول کر دکھانے لگے۔ یہ آج ظلم دیکھ رہے ہو آپ، ایک بندہ مسلمان کھڑا ہو رہا ہے، قرآن کی آیت کھول رہا ہے اور کہہ رہا ہے علی آپ کافر ہو۔ یہ زمانے میں اس دور میں ایسے لوگ نہیں ہیں کیا؟ قرآن کی آیت کھول رہے ہیں، مولانا صاحب آپ کفر کر رہے ہو، آپ حرام کام کر رہے ہو۔ مولانا صاحب کو قرآن جاہل سکھا رہا، اس زمانے میں بھی تھے آج بھی، اس لیے ہم نے کہا ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں، بس تھوڑا سا فرق، ان کو موقع زیادہ ملا، ان کو کم موقع ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے سوچ دیا۔ یہ سب کے سب خوارج تھے۔ خوارج کا نام آپ نے سنا ہے، جن کو کہا گیا، اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، یہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے لیکن قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھتے تھے، صحابہ کی طرح نہیں، علی اور عثمان کی طرح نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کی نگاہ میں حضرت علی کافر ٹھہرے، حضرت معاویہ کافر ٹھہرے، لہٰذا ان لوگوں نے خروج کیا اور خوارج بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم مجھے کافر کہتے تو آ جاؤ میدان میں، اور اس کے بعد جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے خارجیوں کو قتل کیا اور مارا، ان سے جنگیں لڑیں۔ اب جب ان کی اولادیں بچ گئیں، مارا، ان کے گھر والے کچھ بچ گئے، وہ اب وہیں سے षڑینتر رچ، وہیں سے سازش ہونے لگی کہ علی کو مارنا کیسے۔ کون لوگ تھے یہ؟ جو پہلے حضرت علی کے ساتھ تھے، وہی پہلے حضرت عثمان کو مارے، اب حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی کو کافر کہا، اب حضرت علی نے ان کو جب مار دیا، جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی اولادوں نے شریعت رچا۔ اس میں پہلا نام ابن ملجم کا ہے، ایک اور تھا جس کا نام برق ابن عبداللہ، ایک کا نام عامر ابن بکر تمیمی۔ سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس میں سے تو حضرت علی کو مارنے والا ایک صحابی معاذ ابن جبل کا شاگرد تھا، پڑھا لکھا انسان تھا، قرآن جانتا تھا، دین جانتا تھا، کہتا تھا کہ قرآن کو ہم سمجھتے ہیں، علی کو کیا پتا۔ اس لیے اس نے سازش رچی، کہا ایک ہی دن میں علی، معاویہ، عمرو بن العاص، 3 بڑے شہروں میں ان لوگوں کو مارا جائے گا، ان کو شہید کیا جائے۔ 3 دوستوں نے پلان بنایا اور کہا یا تو ماریں گے یا تو پھر مریں گے۔ حضرت علی کو مارنے والے نے تلوار خریدی 1000 درہم کی، بڑی مہنگی، 1000 درہم کی تلوار خریدی اور 1000 درہم خرچ کر کے اس تلوار پر مہنگی والی خطرناک زہر کو لگوایا، اور اس کے بعد 40 دن تک اس کو صاف کرتا رہا، تیز کرتا رہا تاکہ ماروں تو بچے نہ۔
ایک دن آیا جہاں حضرت علی کوفہ میں موجود تھے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، دروازے ہی پہ مسجد کے پہنچے تھے، یہ پہلے سے کھڑا تھا، اس نے مارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ زوردار وہ تلوار لگی، اس کے اندر زہر لگا تھا، اتنا خطرناک زہر تھا کہ وہ ظالم کہتا کہ اگر اس تلوار سے میں پورے لوگوں کو مسلمانوں کو مارتا تو شاید کوئی نہ بچتا، سب مر جاتے، اتنا خطرناک اس میں زہر لگا ہوا، اور وہ زہر تلوار کے ذریعے سے حضرت علی کے دماغ کے گودے تک پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والا کون؟ ایک مسلمان خارجی، وہی جو حضرت عثمان کو شہید کر چکے تھے۔ حضرت علی نے کہا یہ کون ہے جس نے مجھ پر وار کیا؟ مسلمانوں پکڑو، یہ بھاگنے نہ پائے۔ مسلمانوں نے پکڑا اس کو اور یہ پکڑا گیا، اور اس کے بعد اس کو سزائے موت دی گئی۔ اور ادھر ایک نے حضرت معاویہ پہ بھی حملہ کیا، لیکن ان کے ران پہ تلوار لگی، وہ بچ گئے، اور ایک گیا جو حضرت عمرو بن العاص کو مارنا چاہتا تھا، وہ اس دن بیمار تھے اس لیے فجر کی نماز میں نہیں پہنچ پائے، تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو حضرت خارجہ بن حذافہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری جگہ پہ نماز پڑھا دینا، اسی کو مار دیا کہ یہی عمرو بن العاص ہوں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں کوئی اور ہے، پھر اس کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ سازشیں کر کر کے حضرت علی کو مار دیا گیا۔ اب یہی لوگ جب حضرت حسن خلیفہ بن گئے، 6 مہینے کے بعد حضرت حسن بھاگ گئے کہ وہ جو عمر ابن خطاب کو مارنے والے، وہ جو حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے والے، وہ جو میرے باپ کو مارنے والے، جو میرے باپ کے ساتھ رہتے تھے، وہی مارے ہیں، کیا پتہ اب آگے کس کا نشانہ ہو۔ حضرت حسن نے اسی لیے موقع کو غنیمت سمجھا اور امت کے جانباز سپاہی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت دے دی کہ آپ سنبھالیے، آپ سے یہ دشمنوں کی روحیں کانپتی ہیں۔ حضرت معاویہ جب خلیفہ بن گئے، یہ سب کے سب جتنے باغی گروہ تھے، یہ جو آستین کے سانپ تھے، منافق تھے، یہ جو سبائی ٹولہ تھا، سب چھپ گئے بل میں، اور سب لوگ جا کے کہاں اکٹھا ہو گئے؟ کوفہ میں۔ کوفہ میں جا کر سب لوگ یہاں اپنی پارٹی پھر سے مضبوط کرنے لگے، انتظار کرنے لگے معاویہ کب دنیا سے جائے، اور ٹارگٹ کیا تھا کہ پھر سے لاشوں کی سیاست کرنی ہے۔ اس لیے جب تک حضرت معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے، یہ لوگ بار بار حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بلاتے رہے کہ آئیے آپ خلیفہ بن جائیے، اس کو ہم لوگ ہٹا دیں گے۔ جیسے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی، پورا شریعت رچا گیا تھا ان کے خلاف، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دشمنوں کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے چکر میں نہ آئے، لیکن جیسے ہی سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور ان کے بیٹے یزید خلیفہ بن گئے، فوراً وہی سبائی ٹولہ، وہی عثمان کے قاتل، علی کے قاتل، وہ پھر سے ایکٹیو ہو گئے اور بولے یہ اچھا موقع ہے نبی کے نواسے حسین کا استعمال کیا جائے اور پھر سے ایک بار کوشش کی جائے تاکہ حکومت ہمارے اختیار میں آ جائے۔ اور اس کے بعد خطوط بھیج کر بہت خط بھیجے گئے، 12,000 18,000 خط پہ خط حضرت حسین کو بھیجا گیا کہ آپ آئیے، ہم آپ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں یزید سے، چلو میں ان کو سمجھاتا ہوں اور امت کی اصلاح کر دیتا ہوں۔ لہٰذا وہ اپنے گھر سے نکلے، مکہ گئے، مکہ سے پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں یہی لوگ جو حضرت حسین کو بلائے تھے خط دے کر، یہی لوگ بعد میں سرکاری فوج میں مل کے سامنے آ کر کھڑے ہو کے تلوار لے کے، حضرت حسین نے کہا یہ کیا؟ خط دینے والے بھی تلوار لیے سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضرت حسین نے فیصلہ فرمایا کہ میں امیر المومنین یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں، یا تو مجھے سرحد پہ چھوڑ دو یا تو مجھے واپس مکہ اور مدینہ جانے دو۔ ان ظالموں نے کہا ایسا تو نہیں ہو پائے گا، ایسا تو نہیں ہو پائے گا۔ ان کو پتا تھا اگر یہ دمشق یزید کے پاس چلے گئے تو سارے خط دکھا دیں گے، ہماری گردن اڑا دی جائے گی، اگر کوفہ چلے گئے تب بھی ہم پھنس جائیں گے، اور واپس مکہ چلے گئے تب بھی پھنس جائیں گے، لہٰذا یہیں پہ مارو اگر ثبوت مٹانا ہے۔ لہٰذا وہی کوفہ کے لوگوں نے جنہوں نے خط دیے تھے، انہی لوگوں نے سب سے پہلے جہاں خط رکھے تھے وہاں آگ لگایا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا، مار دیا، جان سے مار دیا، گردن پوری اڑا دی۔ مارنے والے یہی ہیں، پھر یہی ماتم کرنے لگے۔ دیکھیے روایتوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، 3 لاکھ جھوٹی باتیں گڑی گئی ہیں تاکہ اصلی قاتل کو چھپا لیا جائے۔ اصلی قاتل کو چھپانے کے لیے 3 لاکھ باتیں لکھی گئی ہیں، اور واقع کربلا کو لکھنے والا سب سے بڑا رائٹر ابو مخنف لوط ابن یحییٰ ہے، یہ پکا شیعہ تھا، یہ ہسٹری رائٹر ہے، اس نے سب سے پہلے واقع کربلا کو لکھا مقتل الحسین کے نام سے۔ اور پیدا کب ہوا؟ حضرت حسین کی شہادت کے 25 یا 30 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، تقریباً 50 سال بعد آنے کے بعد پورے واقع کربلا کی اسکرپٹ یہ اپنی طرف سے لکھتا ہے، لکھنے والا شیعہ ہے۔ اور آج سنی مسلمان بھی، ہمارے بریلوی اور کم پڑھے لکھے لوگ جو مسلمان ہیں، سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسی کی کتاب سے پڑھ کے واقع کربلا بتا رہے ہوتے ہیں، ساری کہانی اسکرپٹڈ ہے۔ مارنے والے کون تھے؟ اتنا صحیح بخاری میں لکھا ہے، عراق کے لوگ تھے، کوفہ کے لوگ تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا انظروا الی ھذا یسألنی عن البعوض، دیکھو اس بدبخت کو، اس کوفی کو دیکھو، یہ مچھر مرنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے وقت قتلوا ابن رسول اللہ، انہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو مارا ہے، صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ گویا کہ صحابہ مانتے تھے کہ مارنے والے کوفہ کے لوگ ہیں، اور آج پوری دنیا کی شیعہ قوم اور سنی بھی کچھ لوگ چلا رہے ہیں مارا کس نے؟ یزید پلید نے۔ یزید پلید کوفہ میں رہتا ہی نہیں تھا،
وہ شام کے اندر تھا، وہ دمشق کے اندر تھا. صحابی کہہ رہے ہیں کوفیوں نے مارا ہے. اہل بیت میں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے بیٹے جو بچے ہوئے تھے، جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں اگر ان کوفیوں نے نہیں مارا فمن قتلنا اذن، پھر ہمیں مارا کس نے؟ پھر ہمیں مارا کس نے؟ امام ذہبی لکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد جب یہاں گئے یزید کے پاس تو یزید رونے لگا. وَأَعْطَانَا مَا شِئْنَا، اور جو کچھ ہم نے ڈیمانڈ رکھی، جو کچھ چاہا، پوری خزانے ہم لوگوں کے لیے کھول دیے. کس کو؟ حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین بیمار کربلا کو. اگر اس نے مارا ہوتا، اس کا ہاتھ ہوتا، تو کیا اہل بیت کے چشم و چراغ اسی سے جا کے رقم لیتے، اسی سے جا کر انعام لیتے، اسی سے جا کر اپنے لیے انتظامات کرواتے؟ نہیں نہیں نہیں. مارنے والے کوفہ کے لوگ تھے. یہ حدیث کے اندر لکھا ہے. اللہ کے نبی کی ایک بیوی نے باقاعدہ لعنت بھیجی ہے کوفیوں پر. مسند احمد 26,550 میں لکھا ہے کہ جب حضرت حسین کی شہادت کی خبر ملی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لعنت اہل العراق، کوفیوں پر لعنت بھیجی اور کہا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ کوفیوں کو قتل کرے، انہوں نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. غروہ، اور ان لوگوں نے ان کو دھوکہ بھی دیا ہے. وضلوہ، اور ان کو میدان میں خط دے کر بلایا اور شہید کیا ہے. لعنہم اللہ، اللہ تعالی ان کے اوپر لعنت برسائے. یہ صحیح حدیث ہے. اور آپ کو پوری اسکرپٹڈ کہانیاں بتائی جا رہی ہیں. اسکرپٹ کیا ہوتی ہے آج کے نوجوانوں کو سمجھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. مووی کا زمانہ ہے، پوری کہانی الٹی ہوتی ہے. اسکرپٹ لکھنے والا، مقتل الحسین نامی کتاب لکھنے والا شیعہ ہے، پکا رائٹر، اور اسی کی سب لوگ کاپی کر رہے ہیں. جتنا آپ کو یہ جو آج کل کی مجلسوں میں ذاکرین بیان کر رہے ہیں وہ تو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ تو وہ بھی نہیں بتا رہے ہیں جو ان کے شیعہ نے لکھا، وہ اور بھی چیز اپنی طرف سے بتا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ کھڑے ہو کے وہاں دیکھ رہے تھے، جبکہ اگر آپ صحیح روایتیں اکٹھا کرو گے تو ایسا لگتا ہے میدان کربلا میں یہ سب کچھ واقعہ آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹے کے درمیان ہو گیا. اور ان لوگوں نے جلد بازی میں نشان چھپانے کے لیے کہ ہم پکڑے نہ جائیں اور ہم مارے نہ جائیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور خطوط کو جلایا. اور پھر اس کے بعد حضرت حسین کے پورے گھر والوں کو جو وہاں موجود تھے سب کو ایک طرف سے مارا تاکہ ان کے نشان مٹ جائیں اور یہ پکڑے نہ جائیں. تو حقیقی قاتل کو چھپانے کے لیے وہاں سے وار کیا گیا. اور آج تک یہ لوگ ابھی بھی رو رہے ہیں کہ آج کی دنیا، قیامت تک کی آنے والی دنیا کہیں نہ سمجھ لے کہ ہم ہی لوگوں نے مارا تھا، جبکہ اہل بیت کی گواہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نہیں مارا تھا. صحیح سند سے اتنی بات کنفرم ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے مارا تھا. اب آپ کا ہمارا کام ہے تلاش کرو کوفہ میں کون لوگ تھے. کوفہ کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو مارا، صحیح سند. کوفہ کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو مارا، صحیح سند. اب کیا چاہیے؟ اہل بیت کے 2 حضرت حسن اور حسین اور علی، ان دونوں کے قتل کرنے والے سب کوفہ میں رہتے ہیں. اور آج دیوانے بنے ہیں لوگ انہی مجوسیوں کے، انہی سوائی ٹولے کے، انہی منافقین کے. یہ امت اسلامیہ کی عظیم تاریخ ہے. کچھ شہادتیں ایسی ہیں جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں، کچھ شہادتیں ایسی ہیں جس سے ہمارا دل پھٹتا ہے. آپ دیکھیے حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسین ہیں. ان لوگوں کو سازش کے تحت مارا ہے. مسلمانوں، سازشوں کو سمجھنے کا بھی ہنر پیدا کرو، بھولے نہ بنو. سازشوں بھی کو پہچانو، بھولے نہ بنو. ہوشیاری دکھاؤ کچھ.